Latest updates coming in. Pakistan fighter jet crashed during the clash between Pakistan and Afghanistan. Meanwhile, 8 Pakistani soldiers have reportedly been killed in the clash. ایئر فورس کا ایک جہاز کریش کر گیا ہے. وہی ہوا جس کا ڈر. آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگر پریس کانفرنس دیکھی ہوتی تو وہ اس میں رونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا کہ یہ ہمارے شہداء ہیں. جو ہوگے شہادت کا منیر کے غازی، یہ منیر کے غزنی، یہ کریں گے غزوہ ہند، یہ پروٹیکٹ کریں گے سعودیوں کو اور چائنا کو منرل دلائیں گے اور امریکہ کا تیل کھودیں گے. ابے منیر تیرے پچھواڑے میں آگ لگی ہے، تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ تو اپنے سینا کو بچا اپنے چھیتر میں. ٹرمپ صاحب بہت کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے جی 8 جنگیں رکوائیں، 6 جنگیں رکوائیں. ابھی بھی یہ جنگ ہو رہی ہے اب، کیونکہ ان کو نوبل پرائز بھی نہیں ملا تو ابھی انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. بے شک کچھ نہ ہو، ہم نے اپنے بچوں کی مزید لاشیں نہیں اٹھانی، ہم تنگ آ گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے. پاکستان سے تحریک طالبان جو ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان پہ حملے کر رہی ہے. انہوں نے پاکستان کے ایک کرنل، میجر اور کچھ آفیسرز کو جوانوں کو شہید کیا. پورا پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ 78 سالوں کا تیار کیا گیا ڈھانچہ اس وقت کانپ رہا ہے، لٹرلی کانپ رہا ہے. کل رات افغانستان کی فوج نے پاکستان کے کچھ علاقوں میں گولہ باری کی، جس کا پاکستان ایئر فورس نے جواب دیا اور بڑا تگڑا جواب دیا. ایک تو معاہدے کی تفصیل نہیں، صرف یہی ایک 2 چیزیں تھی کہ ایک پہ حملے، دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا اور ایک مدد کی بھی ایک مطلب ہے کہ ایک آپشن ہوگا. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ معاہدہ یہاں پہ کوئی اپلیکیبل ہوگا. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. Afghanistan border tensions rise after Pakistan's airstrikes on Taliban. Taliban forces now launch attack on Pakistan posts. Afghanistan says 3 Pakistan military posts have been captured. In fact, Afghanistan also claims that 12 Pakistani army personnel have been killed in the attack. Taliban claims 5 Pakistani army personnel surrendered. This is what the Afghanistan is claiming. As per sources, Pakistan suffers more casualties, and Saudi Arabia, Qatar condemned the Pakistan and Afghanistan border clash. So that's the latest that's coming in. The Pakistan versus Taliban firefight rages on, and in the latest, the Afghanistan claims that they have launched attack on Pakistani posts, and 3 Pakistan military posts have been captured. India Today Global's Pranay Upadhyay is now joining us with more details on this. Pranay, the tensions on the Afghanistan-Pakistan border is rising, with Afghanistan now claiming that 3 Pakistan military posts have been captured. Give us more details. Not only that, Afghanistan side is also claiming that around 12 Pakistani soldiers have been killed. Some of the Pakistani soldiers are in the Afghan captivity. They have also seized some of the Pakistani posts, as you mentioned, and this is after the recent so-called airstrikes carried out by the Pakistani side in Paktiya region. جرنیلوں نے افغانستان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے، لیکن اگر چیز دیکھی جائے تو ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، تو ہمارا اپر ہینڈ ہونا چاہیے، لیکن ایئر فورس کو طلب کر لیا گیا ہے. جیسے بھارت نے جب ہم پہ حملہ کیا تو ہماری آپ کو ابدیدہ ہونے کی ایکٹنگ کرنا پڑ جائے تو سمجھیں آپ جنگ ہار گئے ہیں، بلکہ آپ بری طرح پٹ گئے ہیں. اپنے ایمان سے بتائیں، ملک ٹوٹ گیا، 90,000 پتلونیں اتر گئیں، 80,000 بندہ مر گیا. آپ نے آج تک ان کو ابدیدہ ہوتے دیکھا ہے؟ افغانستان کی فوج نے پاکستان کے کچھ علاقوں میں گولہ باری کی، جس کا پاکستان ایئر فورس نے جواب دیا اور بڑا تگڑا جواب دیا. اس وقت اب افغانستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو لڑیں گے. اور آج جو پریس کانفرنس افغان طالبان کو دوسری پریس کانفرنس کرنی پڑی، وہ کیوں کرنی پڑی؟ وہ کیوں پریس کانفرنس کرنی پڑی؟ کیونکہ انڈیا کے اندر یہ کہا گیا کہ خواتین کو نہیں بلایا گیا تھا. But that's a separate question, but I want to talk on this Pakistan-Afghanistan thing. دیکھیں، افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو نیٹو سے لڑتے رہے، ہم تو امریکہ سے لڑتے رہے، ہم تو رشیا سوویت یونین سے لڑتے رہے. وہ آپ لڑتے رہے بیکاز وہ اس خطے کے نہیں تھے.
وہ باہر سے آके آپ پہ قابض ہونا چاہتے تھے. ہمارا آپ کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر آپ کا اپنا اسلامی نظام نفاذ کر سکتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان کو, ٹی ٹی پی کو اور ٹی ٹی اے جو ہے وہ مل کے پاکستان کے اندر پاکستان کے علاقوں پہ قبضہ کر سکتی ہے, تو یہ آپ کی بھول ہے. آج سے 1.5 سال پہلے بھی چترال کے ایک علاقے کے اندر تقریباً 500,000 کے قریب جو تحریک طالبان, ٹی ٹی پی کے لوگ اور افغان طالبان کی مدد سے پاکستان کے اندر گھسے, اور انہوں نے اس چیز کو حملہ کیا اور کچھ علاقے کو قبضہ کرنا چاہتے تھے, جس کو پاکستان نے بہت طریقے سے سکور کو سیٹل کیا. اب دیکھیں نا, ایک بات ہے, مثال کے طور پہ پاکستان سے بھارت کے اندر 500 بندہ گھستا ہے, تو پہلے تو پاکستان سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ بھئی آپ نے ان لوگوں کو کیوں الاؤ کیا کہ وہ بھارت کے اندر گھسے. اب پاک افغان بارڈر, تو پاکستان انڈیا کا بارڈر تو ایسا ہے کہ پاکستان تو الاؤ نہیں کر سکتا کہ انڈیا کے اندر لوگ گھسیں, تو اسی طرح افغانستان کیسے الاؤ کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ گھسیں؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا یہ جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے, تو بالکل لڑیں. اور انہوں نے جناب یہ کہا ہے جی کہ ہم نے تو پاکستان کے جناب 58 فوجی جو ہیں وہ شہید کر دیے, نہ کوئی ڈیٹا نہ لینی نہ دینی. تو وہ کل رات تھوڑا سا سچویشن یہ ڈیولپ ہوئی کہ افغانستان جو ہے, ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے سٹوری بنانی شروع کر دی کہ جناب ہم تو پاکستان کا جناب کریں گے, سوشل میڈیا پہ چیزیں شیئر کرنی شروع کر دی. وہاں سے ہمارے جو بھارت کے دوست ہیں انہوں نے اس کو پرولیفریٹ کرنا شروع کر دیا. اب افغان طالبان کو سپورٹ مل گئی انڈین سوشل میڈیا ٹیمز کی, اور انہوں نے پھر اس کو شیئر کیا. اور تو دیکھیں نہ ایران کی طرف سے کچھ چیز سٹیٹمنٹ آئی ہیں, وہاں سے کچھ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, نہ کہیں اور جگہ سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس میں بھارت جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ عامر خان متقی کا انڈیا کے اندر ہونا, عامر خان متقی کا انڈیا کے اندر ہونا, یہ جو آپٹکس کریٹ ہو رہی ہیں, میرے خیال سے بھارت اس کو پسند نہیں کر رہا. بھارت نہیں پسند کر رہا کہ یہ سچویشن پیدا ہوتی. انڈیا کی جو خواہش یہ تھی کہ یہ عامر متقی یہاں سے نکل جائے تو یہ سچویشن پیدا ہو, لیکن سچویشن ایسی پیدا ہو گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اپنے ٹیرر گروپس کو کنٹرول کرے. بھئی پاکستان کے اندر کون سا ایسا ٹیرر گروپ ہے؟ پاکستانیوں سے سوال پوچھنا بنتا ہے کہ یہ جو تم اتنے بڑے بڑے نعرے لگا رہے تھے, دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے اسلامک نیٹو بنا لیا ہے, اور اس اسلامک نیٹو کے نتیجہ میں اب اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوا تو سعودی عرب تو کیا ساری اسلامی امہ جو ہے وہ اپنے اوپر حملہ تصور کرے گی. تو اسلامی امہ کے ایک ملک پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا, پھر اسلامی امہ کے ہی ایک ملک افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, اور یہ حملے چلتے چلے جائیں گے. اور یہ حملے کوئی پہلے حملے نہیں ہے, اس سے پہلے بھی رنجشیں اور جھڑپیں اور لڑائیاں افغانستان اور پاکستان کی بے تحاشا رہی ہیں. لیکن اس بار معاملات جس نہج تک پہنچ چکے ہیں وہ واقعی بڑی خطرناک صورتحال ہے, خاص طور پر پاکستان کے لیے. پاکستان اب ایز یوزول دھمکیاں تو دے رہا ہے, اور یہ تو بتا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ نپٹ لیں گے اور یہ ہے وہ ہے, مگر ان کو اندازہ نہیں کہ وہ کس مشکل میں پڑ گئے. اب دیکھیے انہوں نے ISPR نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کتنی معنی رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان اے کاورڈلی ٹیررسٹ اٹیک خوارجی belonging to Indian proxy فتنہ الخوارجی targeted police training school in Dera Ismail Khan district. The assailants attempted to breach the premier security. However, their nefarious designs were swiftly foiled by the vigilant and resolute response of law enforcement. اچھا, یہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان پہ جو ایک دن پہلے حملہ ہوا تھا اس پہ یہ بات کرتے. تو عجیب و غریب ان کا معاملہ ہے کہ اب یہ افغانستان کے خلاف مسلسل یہی باتیں کرتے رہیں گے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.